الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ تمام سامعین، ویورز، ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید ارشد اور سبھی ناظرین کو اس پروگرام میں خوش آمدید ویلکم کرتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے 13واں پارہ آغاز ہو چکا ہے اور 5 رکوع مکمل ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج کی اس نشست میں ہم 6واں رکوع سے آغاز کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ سورہ یوسف چل رہا ہے۔ کل ہم نے سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ سماعت کیا ہے اور انشاءاللہ ایک رکوع باقی ہے اور ایک رکوع کے بعد سورہ یوسف کا اختتام ہوگا اور سورہ رعد انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے۔ اس کے مضامین اور اہم پوائنٹس اور ربط صورت وغیرہ تمام کے بعد انشاءاللہ ہم سورہ رعد کی ترجمہ کریں گے۔ آئیے اچھی نیتیں کر لیں، اللہ کی رضا کی نیت سے انشاءاللہ اس پروگرام کا بھی آغاز کرتے ہیں۔ تمام سامعین سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ توجہ کے ساتھ، فوکس کے ساتھ سماعت کریں، سنیں اور یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ اچھی نیتیں کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر ان لوگوں کا گزر ہوتا رہتا ہے اور وہ ان سے صرف نظر کیے ہوئے ہیں۔ یعنی آسمان اور زمین میں کئی نشانیاں اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں اور ہر روز ہم اس کے گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں، مگر صرف نظریں کیے ہوتے ہیں، یعنی صرف نظر کیے ہوتے ہیں، مگر اس میں سے جو ہمیں سیکھنا ہے، نشانیوں سے اللہ کی وحدانیت پہچاننا ہے، وہ نگاہ بصیرت ہمیں نہیں ملتی۔ تو یہاں پر ہمیں آسمان اور زمین میں جو بھی نشانیاں ہیں اللہ کی، اسے دیکھتے ہوئے ہمیں اللہ کی قدرت پر اور کامل یقین کرنا ہے، اللہ پر توکل کرنا ہے، اللہ کی وحدانیت کرنا ہے، اللہ کی بڑائی ماننا ہے اور اللہ کا ذکر میں اور زیادتی کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ ذکر کرتے ہوئے اللہ کی وحدانیت بیان کرنا ہے۔ تو ہمیں ان نشانیوں سے ہمارا ایمان کو اور تازگی پہنچنا ہے، مطلب یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر یہ کہ وہ مشرک ہے۔ یعنی یہ نشانی وغیرہ دیکھ کر بھی لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ پر جو ہمیں ایمان یعنی ایمان دل کے ساتھ، یعنی دل کے یقین کے ساتھ جو ہمیں ایمان لانا ہے، وہ اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اور اکثر لوگ مشرک میں ہی رہتے ہیں، یعنی غیر اللہ کی شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک کو ٹہلاتے ہیں، وہ لوگ مشرک کہتے ہیں۔ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر اللہ کے عذاب کی چھا جانے والی آفت آ جائے یا ان پر اچانک قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہیں؟ یعنی یہ سب دیکھ کر بھی وہ ایمان نہیں لاتے، کیا وہ اور بے خوف ہے، اللہ سے بے خوف ہے، اللہ تعالیٰ جو عذاب بھیجنے والا ہے کیا اس سے وہ لوگ واقف نہیں ہے؟ اچانک قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہیں ہو، یعنی قیامت کبھی بھی آ سکتی، انہیں اس کے پتہ بھی نہیں ہے اور وہ غفلت میں ہی اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اے حبیب مکرم، فرما دیجئے یہی میری راہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، پوری بصیرت پر قائم ہوں، یعنی میں اللہ کی طرف آپ سب کو، تمام کو دعوت دیتا ہوں، بلاتا ہوں، اور میں پوری بصیرت کے ساتھ، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جس پر مجھے قائم رکھا ہے میں اس پر قائم ہوں، میں بھی اور وہ شخص بھی جس نے میری اتباع کی، یعنی جو ایمان لائے ہے پیارے نبی پر، جو پیارے نبی کی اتباع کی ہے، وہ سبھی حضرات پیارے نبی کے ساتھ ساتھ قائم ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے قائم رکھا ہے، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔
یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر انہیں پہنچانے کے لیے کہا ہے، میری راہ میں اللہ کی طرف بلانے کے لیے کہا ہے، بلاتے ہیں۔ اور جو بھی اللہ تعالیٰ جس پر ہم سب کو قائم رکھا ہے میں اس پر قائم ہوں، اور میرے ساتھ ساتھ جو بھی اتباع کرنے والے ہیں تمام حضرات اس پر قائم ہے، بے شک میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں اور اللہ پاک ہے۔ وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا افلا تعقلون۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بھی مختلف بستیوں والوں میں سے مردوں ہی کو بھیجا تھا جن کی طرف ہم وحی فرماتے تھے۔ تو ہم نے جس طرح مضامین میں پڑھا تھا کہ اس آیت کے بارے میں بھی وہاں پر بتائی گئی تھی کہ تمام یعنی جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے گئے ہیں اللہ کی طرف سے، ایک کے بعد دیگر، ایک کے بعد ایک، تمام بستیوں پر، تمام قوموں پر جو بھیجے گئے ہیں تمام مرد ہی میں سے آئے ہیں۔ تمام اللہ تعالیٰ نے مردوں کی یعنی مرد منس کو ہی چنا ہے یہاں پر نبوت پہنچانے کے لیے۔ یہاں پر وہی بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے تمام بستیوں والوں پہ سے مردوں کو ہی بھیجا تھا جن کی طرف ہم وحی فرماتے تھے، یعنی نبی نبوت کا جن کی طرف وحی فرمائے۔ کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی؟ وہ خود دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا ہو، اور بے شک آخرت کا گھر پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے لیے بہتر ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو یہاں پر ان تمام سوالوں کے ذریعے سے وہاں کے لوگوں کے لیے جو پیارے نبی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں تمام لوگوں کو، ان سوالوں کے لیے کیا اب بھی تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا اب بھی تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ کیا تم یہ نشانیاں نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم کئی بستیوں کو انبیاء کرام کو بھیجا ہے آپ سے پہلے، تم سے پہلے، انہوں نے بھی اس طرح رد فرمایا تو ان کا انجام کیا ہوا؟ تو یہاں پر ہم خاص کر مردوں کو ہی انبیاء کرام یعنی وہی بھیجی تھی، نبی کے لیے چنا گیا تھا، یہ تمام چیزیں یہاں پر انہیں بتایا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے۔ حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، یہاں تک کہ جب پیغمبر اپنی نافرمان قوموں سے مایوس ہو گئے اور ان منکر قوموں نے گمان کر لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے، یعنی ان پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، تو ان رسولوں کو ہماری مدد آ پہنچی، پھر ہم نے جسے چاہا اسے نجات بخشی دی، اور ہمارا عذاب مجرم قوم سے پھیرا نہیں جاتا۔ اب جب تک وہ دعوت دیتے رہے اور پیارے نبی نے اور تمام دیگر انبیاء کرام نے اللہ کا پیغام کو پہنچاتا رہے، اور جب تک ایک مدت، ہر چیز کی ایک وقت ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک ٹائم رہتا ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، تو جب تک اللہ کا حکم دیتے رہے وہ، اس کے بعد جب وہ مایوس ہو گئے ان نافرمان قوموں کی وجہ سے اور ان منکر قوموں سے گمان کر لیا تھا، اور یہ منکر قوم جو اپنے گمان میں یہ بسا دیا تھا کہ یہ جو پیغمبر، جو نبی ہمیں دعوت دے رہے ہیں یہ سب تمام جھوٹا ہے، ہمیں کوئی عذاب نہیں آئے گا، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، جو بھی یہ بیان کر رہے ہیں، جو بھی یہ دعوت دے رہے ہیں صرف جھوٹ ہے، تو وہ اپنی گمان میں اس طرح یہ سوچ بسا دیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یعنی ان پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، یہ ان گمان کر رہے تھے، تو تب ان رسولوں کو ہماری مدد آ پہنچی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو اپنی مدد آ پہنچی۔ کیا مدد تھی وہ؟ جو پرہیزگار تھے، جو انبیاء کرام کو فالو کرتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں نجات بخشی، اور ہمارا عذاب مجرم قوموں کے لیے جو جرم کرتے تھے، یعنی نافرمان، منکر، تمام حضرات، یہ تمام قوم مجرم قرار دی گئی تھی، تو تمام مجرم قوم سے اللہ کا عذاب پھیرا نہیں جائے گا، یقیناً عذاب میں وہ لوگ مبتلا ہو جائیں گے۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ بے شک ان کے قصوں میں سمجھداروں کے لیے عبرت ہے، یہ قرآن ایسا کلام نہیں جو گھڑ لیا جائے گا، یعنی یہاں پر اب ہمیں کلام پاک کی حقانیت، اس کی صداقت بتائی جا رہی ہے کہ بے شک ان قصوں میں، یعنی اب تک جتنے بھی انبیاء کرام کے ہم قصے سنتے آئے ہیں، اور خاص کر اس یوسف علیہ السلام کا قصہ جو ہم نے سورہ یوسف میں سنا تھا، ان قصوں میں سمجھداروں کے لیے عبرت ہے۔ یعنی اب یہاں پر سمجھدار کون ہے؟ جو بھی اس سے عبرت حاصل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ سمجھدار بندہ ہے۔ آپ، میں، ہم سب، جہاں تک یہ کلام پاک پڑھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، تو جو بھی اگر اس سمجھ سے، اس قصے سے، سمجھدار میں سے عبرت حاصل کریں گے، اپنے آپ کو اللہ کی طرف پھیریں گے، اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں گے،
اور جو بھی اب تک اگر ہم غلط راستے پر تھے تو اللہ سے توبہ کر کے رجوع ہو کے اللہ کی طرف اگر ہم رجوع ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں سمجھداروں کی فہرست میں داخل کر دے گا۔ سمجھداروں کے لیے عبرت ہے یہ قرآن۔ اب یہاں پر قرآن کے بتایا جائے کہ یہ قرآن ایسا کلام ہے جو گھڑ لیا جائے، یعنی گھڑ لیا نہیں گیا، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف وحی کے ذریعے سے نازل کیا گیا ہے جو گھڑ لیا جائے، بلکہ یہ تو ان آسمانی کتابوں کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ یعنی یہاں پر اب بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ کلام، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ یہاں پر آپ کو ایک نقطہ یعنی پوائنٹ بتاتا ہوں کہ ایک ڈفرینشیشن کرے، آسمانی کتابیں پہلے جو 3 تھی یہ اللہ کی کتاب قرار دیا گیا، اور یہ ایک واحد کتاب ہے، کلام ہے جو اللہ کا کلام ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ یعنی پہلے کی کتاب تھی جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیے ہے، اپنے احکام ان انبیاء کرام ان قوموں کے لیے تھی، مگر اسے کلام قرار دیا جا رہا ہے جو اللہ کا کلام، مطلب اللہ تعالیٰ نے کلام کی ہے۔ یعنی مطلب جب بھی ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو ہمارا یہ خیال ہونا ہے کہ اللہ ہم سے کلام کر رہا ہے، اللہ ہم سے بات کر رہا ہے، اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ یہاں پر اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایسا کلام، قرآن ایسا کلام نہیں جو گھڑ لیا گیا ہے، جو یہاں سے وہاں سے لیا گیا نہیں، بلکہ یہ تو ان آسمانی کتابوں کا، پہلی جو کتاباں تھی اس کو تصدیق ہے، یعنی اس کی صداقت ہے، اور جو ان سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اور ہر چیز کی تفصیل اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لے آئے ہیں۔ یہ پہلی کتابوں کے لیے تصدیق ہے، صداقت ہے، ہمیں اس پر بھی ایمان رکھنا ہے، مگر یہ لیٹسٹ ورژن جو ہے، آخری کتاب ہے، آخری کلام ہے جو آخری نبی پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے وحی کے ذریعے سے، اور یہ ہمارے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لے آئے۔ تو جو ایمان لائے ہیں ان تمام کے لیے یہ کلام ہمارے لیے ہدایت ہے، ہمیں اس پر فالو کرنا ہے، ان پر عمل، اس پر یقین کرنا ہے، ان کتابوں پر اس پر یقین کرتے ہوئے عمل کرنا ہے، یعنی پریکٹیکلی ہمیں پروف کرنا ہے کہ یہ کتاب ہمارے لیے پریکٹیکل کر کے بتانا ہے ہمیں۔ تو یہاں پر اس کتاب، اس آیت کا یہی یہاں پر ہمیں ترجمہ بتایا گیا ہے۔ تو یہاں پر اب تک بھی جو قصے ہم نے سنا ہے تو تمام سے نصیحت حاصل کریں، اور امید کرتا ہوں آگے بھی آپ کئی واقعات سماعت کریں گے۔ یعنی کلام پاک میں دیکھیے 3 قسم کی آیتیں ہیں، 3 قسم کے، ایک احکامات نازل ہوئی ہیں جو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ایک واقعات یعنی جو قصے ہم نے سماعت کی ہے یہ ہمارے نصیحت کے لیے، اور ایسے آیتیں ہیں متشابہات جن کے سملیرٹیز آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے بھی آئی ہیں سیم آیت اور دوسرے بھی آئیں گے سیم آیت، اس کا یعنی ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں اس کو ڈفرینٹ طرح سے لیا گیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں، یعنی قرآن پاک احکامات بھی ہے اور ہمارے لیے ہدایت ہے، اور یہاں پر ہمیں واقعات کے ذریعے سے نصیحت حاصل کرنا ہے۔ تو قرآن کو ڈفرینٹ ٹائپس آف آیت میں بتائی گئی ہے۔ تو جو احکامات ہے وہ تو اس کو اور تفصیلی ڈیٹیل میں ہم احادیث کے ذریعے سے پریکٹیکلی پیارے نبی نے کر کے بتایا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، احکام ہے، حکم ہے جو پہلے امتوں پر تھی، اب اس پر کبھی تھوڑے احکام ہمیں اس امت پر تھی، اس امت پر تھوڑے احکام نہیں ہیں، تو یہ حلال حرام تمام چیزیں اس احکامات میں آئیں گے۔ تو انشاءاللہ آگے آپ کو اور سماعت کرنے کو ملیں گی۔ تو یہاں پر ہمارا آج سورہ یوسف کا اختتام ہوا ہے، الحمدللہ ہم نے سورہ یوسف بھی مکمل کر چکا ہے، اور احسس القصص جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ قصہ بھی ہم نے سماعت کی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اسے یاد رکھے ہوں گے، کیونکہ میں بہت آہستگی سے آپ کو ایک ایک پروگرام میں صرف 2 رکوع لے کر آپ کو چلا تھا اس تمام صورت پر۔ انشاءاللہ آگے ہم سورہ رعد کی تلاوت کریں گے۔ سورہ رعد شروع کرنے سے پہلے ہم، جیسا کہ ہر ہمارا روٹین معمول ہوتا ہے کہ جس پر سورہ کے بارے میں، سورہ کے مضامین اور ربط سورہ پڑھیں گے انشاءاللہ وہ سماعت کریں گے۔ آئیے سورہ رعد کے بارے میں ہم جانیں گے سم پوائنٹ۔ سورہ تعارف، سورہ کا تعارف کیا ہے، مقام نزول۔ سورہ رعد مکی میں نازل ہوئی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت یہ ہے کہ ان دونوں آیت یعنی اس سورت کے دونوں آیتوں لا يزال الذين كفروا تصيبهم اور ويقول الذين كفروا لست مرسلا ويقول الذين كفروا لست مرسلا، یہ 2 آیت کے سوا اس سورت کی سب آیتیں مکے میں نازل ہوئی ہیں۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ سورت مدنی میں یعنی مدنی بھی ہے، مدینے میں بھی نازل ہوئی۔ تو 2 قول کے مطابق مکے میں ہوئے اور یہ 2 آیت کے سوا، اور ایک قول کے مطابق یہ
مدنی بھی کہلاتی ہے، مگر یہاں پر ہمیں مدنیہ بتائی گئی ہے۔ رکوع اور آیت، اس میں 6 رکوع ہے اور 43 آیتیں ہیں۔ رعد کا نام رکھنے کی وجہ، رعد کا نام، رعد بادلوں سے پیدا ہونے والی گرج کو کہتے ہیں، یعنی رعد کسے کہتے ہیں؟ بادلوں سے پیدا ہونے والی گرج کو کہتے ہیں۔ جیسے اب تو برسات کا موسم ہے، آپ لوگ گرجنے کی آواز سنتے ہیں جو بادلوں میں سے آتی ہے، تو اس آواز کو رعد کہتے ہیں، را عین دال، رعد۔ بعض مفسرین کے نزدیک بادل پر معمور ایک فرشتے کا نام رعد ہے، یعنی کئی مفسرین جو الگ تفاسیر کے مطابق یہ بھی کہلاتے ہیں کہ بادلوں کے اوپر ایک فرشتہ مقرر کیا گیا ہے، ان کا نام رعد ہے، اور اس سورت کا یہ نام آیت نمبر 13 میں مذکور لفظ الرعد کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ یعنی ہر آیت میں یعنی ہر سورے کی ایک اسپیسیفک آیت ہوتی ہے جہاں سے جو نام کو پک اپ کیا جاتا ہے، تو یہاں پر 13ویں آیت میں الرعد لفظ آیا ہے، تو اسی کے مناسبت سے یہ نام رکھا گیا ہے۔ تو آپ کو بتاتا چلوں کہ رعد کے معنی گرجنے کی ہے، اور ایک مفسرین کے مطابق بادلوں کے اوپر جو فرشتہ مقرر کیا گیا ہے وہاں پر جو ہے ان کا نام رعد ہے۔ حضرت اس کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت جابر بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آ جائے تو مستحب یہ ہے کہ مستحب یعنی اچھا عمل، مستحب مطلب اچھا عمل یہ ہے کہ اس کے پاس سورہ رعد پڑھی جائے، کیونکہ یہ مرنے والے کے لیے آسانی اور اس کی روح قبض ہونے میں تخفیف کا سبب ہوگی۔ تو یہ ایک ہمیں آج ایک نئی پوائنٹ سیکھنے کو مجھے مل رہا ہے، ایک نئی بات سیکھنے کو مل رہی ہے۔ آپ لوگ بھی شاید سنے ہیں، نہیں پتا، اگر سنے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں سنے تو اسے یاد رکھنے، نوٹ کر لیں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آ جائے، یعنی نزا کا وقت کہہ لیں یا سکرات کا وقت کہہ لیں، جو پلنگ پر ہوتے ہیں، جو سکرات کے عالم میں ہوتے ہیں، قریب آ جائے تو مستحب اچھا عمل یہ ہے کہ اس کے پاس سورہ رعد پڑھی جائے، تو وہ بندے کے پاس، جو بندہ موت کے قریب ہے، وہاں پر آس پاس ہی صحیح سورہ رعد کی تلاوت کرنا مستحب ہے، اچھا عمل ہے، کری جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مرنے والے کے لیے آسانی اور اس کی روح قبض ہونے میں تخفیف سبق، یعنی روح قبض ہوتے وقت کئی بندوں کو تکلیف ہوتی ہے اور کئی نیک بندوں کو آسانی بھی ہوتی ہے، نہیں پتا وہ بندہ کس طرح ہے، تو اس صورت کی برکت سے روح تخفیف یعنی نکلنے میں آسانی ہوتی ہے، اور قبض کرنے میں اور مرنے والے کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی آپ کو ویسا سچویشن آئے تو یاد رکھ کر وہاں کے لوگوں کو بھی ترغیب دے کے سورۃ الجیلان، تفسیر الجیلان جو میں پڑھا ہوں وہاں سے آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ فضیلت ہے، یہ احادیث ہے کہ اس سورہ رعد کی تلاوت کرنے کا ترغیب دے جائے۔ تو انشاءاللہ آج ہم نے ایک نئی بات سیکھی ہے، تو آپ دوسروں تک بھی پہنچائے اس بات کو۔ اب اہم مضامین، سورہ کا مضمون اور اس کے اہم پوائنٹس۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن اعمال کی جزا ملنے کو ثابت کیا گیا ہے۔ تمام چیزیں جس طرح ہم ہر صورت میں پڑھ رہے ہیں، وحدانیت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، اور یعنی آخرت کے بارے میں تمام چیزیں اس کا ثبوت کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے۔ چنانچہ اس سورت کی ابتدا میں آسمانوں اور زمین، سورج اور چاند، رات اور دن، پہاڑ اور دریا، کھیتی اور مختلف ذائقوں، خوشبوؤں اور رنگوں والے پھلوں کی پیدائش کے ذریعے تخلیق اور ایجاد میں، زندگی اور موت دینے میں، نفع اور ضرر پہنچانے میں اللہ تعالیٰ کی یکتائی، اس کی قدرت، مرنے کے بعد مخلوق کو دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے پر دلائل دیے گئے ہیں۔ تو سورہ کے سٹارٹنگ میں ہم یہ تمام چیزیں دلائل کے ساتھ انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ اسی طرح اس صورت میں مشرکین کی شبہات کا رد بھی کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان کی حفاظت کے لیے فرشتوں کے موجود ہونے کی خبر دی گئی ہے۔ یہاں پر ہمیں ایک اہم بات ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان کی، ہر بندے کی حفاظت کے لیے فرشتوں کی موجود ہونے کی خبر دی گئی ہے۔ حق اور باطل میں نیز بندگانی، خدا اور بتوں کی
یعنی پجاریوں میں ایک مثال کے ذریعے فرق بیان کیا گیا ہے۔ نماز ادا کرنے والے اور صبر کرنے والے سعادت مند متقی لوگوں کے حال کو دیکھنے والے سے تشبیہ دی گئی ہے، اور زمین میں فساد پھیلانے والے اور عہد و پیمان توڑنے والے گناہگار لوگوں کے حال کو اندھے سے تشبیہ کی گئی ہے، یعنی اندھے سے اس کی تشبیہ دی گئی ہے۔ متقی لوگوں کو جنات عدن کی بشارت دی گئی ہے، اور عہد توڑنے والوں اور زمین میں فساد پھیلانے والوں کو جہنم کے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ یعنی دو ٹائپس آف لوگوں کے لیے کس طرح بشارت اور وعید کے بارے میں آپ سماعت کریں گے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں، دنیا میں ہونے والے تغیرات کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس سورت کے آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دی، اور یہ بتایا کہ اہل کتاب میں سے جو مؤمن ہے وہ بھی اپنی کتابوں میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نشانیوں موجود ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت گواہی دیتے ہیں۔ یعنی یہاں پر اہل کتاب میں بھی کیونکہ پیارے نبی کے بارے میں بتایا گیا تھا اس میں، تو ان نشانیوں کو دیکھ کر وہ لوگ ایمان لانے کے بارے میں گواہی دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس سورت کے آخر میں ہم اس بارے میں سماعت کریں گے۔ تو اوورال آپ نے سماعت کیا ہے کہ اس صورت میں کیا کیا آپ نے آگے چل کر پڑھیں گے، اس کے بارے میں اوورال سمری ٹائپ میں آپ نے اس صورت کے بارے میں جانا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ آئیے انشاءاللہ اس صورت کے بارے میں ہم چند آیتیں پڑھیں گے، انشاءاللہ اس کے بعد کل سے انشاءاللہ پھر کنٹینیو کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرعد مدنیہ، بسم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم را، تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ الف لام میم را، اسے حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اس کے معنی، حقیقی معنی اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب، یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں، اور جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ کی جانب نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یہاں پر حق، کلام پاک کا حق ہونا پھر سے یہاں پر بتایا گیا ہے، اکثر لوگ اسے ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون۔ اور اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے خلا، یعنی ستونوں کے بغیر، پلرز کے بغیر خلا کے بلند فرمایا، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو، پھر پوری کائنات پر محیطہ اپنے تخت اقتدار پر ممتکن ہو، اور اس نے سورج اور چاند کو نظام کا پابند بنا دیا، پھر ہر ایک اپنی مقررہ میعاد میں مسافت مکمل کرنے کے لیے اپنے اپنے مقدار چلتا ہے، وہی ساری کائنات کے پورے نظام کی تدبیر فرماتا ہے، سب نشانیوں یا قوانین فطرت کو تفصیلاً واضح فرماتا ہے تاکہ تم اپنے رب کے روبرو حاضر ہونے کا یقین کر لو۔ تو اس آیت میں آپ کو تمام جو کائنات جو نظام عمل چل رہا ہے، جس طرح بہترین نشانی یہ ہے کہ بیسٹ ایگزامپل بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ اگر جو آسمان کو دیکھ رہے ہیں اپنی نگاہ بصیرت کے ساتھ، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو آسمان ہے آپ کو حد دور تک وہی آسمان نظر آتا رہے گا، اور یہ ایک مین پوائنٹ ہے کہ آسمان بغیر ستونوں کے، بغیر پلرز کے، بغیر خلوں کے، صرف اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر یعنی رکھا گیا ہے، ٹھہرا دیا گیا ہے، دیکھ رہے ہیں تو پوری کائنات پر جو بلند فرمایا ہے اس سے، تو یہ ایک آپ کی اہم نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی، جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی پاور کو سمجھاتا ہے۔ اور ایک بات آپ غور کریں کہ سورج اور چاند جو نظام عمل کے مطابق چل رہے ہیں، تو یہ اپنے اللہ تعالیٰ جو ٹائم مقرر کیا گیا ہے اس کے ہی مطابق وہ رن ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے پڑھا ہوگا سولار سسٹم، آپ نے دیکھا، وہ تو ایک گلیکسی کا ایک حصہ ہے خالی، آسمان میں کئی گلیکسیز ہے موجود جو اللہ کے وحدانیت کے بارے میں، اللہ کے نشانیوں کے بارے میں ہمیں بتاتی ہیں۔ سورج اپنے مقدار پر، اسی سرکل پر وہ چل رہی ہے، اگر سورج ذرا بھی نیچے آ گیا تو زمین کی جو گرمی کی شدت ہے وہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کس طرح ہوگی، اگر دور چلے گیا
تو بندہ سردی سے کس طرح ہو سکتا ہے وہ آپ غور کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورج اور چاند کو اپنی ہی ایگزیکٹ مقدار پر جو روٹیٹ ہو رہے ہیں اس کے ہی یعنی ٹائمنگز دیکھ لیں آپ، اس کے ہی روٹیشن کے ٹائمنگز دیکھ لیں، ایگزیکٹ ہر چیز مقررہ وقت پر ہوتی رہی ہے۔ یہ کون چلا رہا ہے، اس کی کون اس کو نظام عمل کو سنبھال رہا ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہاں پر ہمیں ان نشانیوں کو واضح طور پر دلیل کے ساتھ بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کے بارے میں اس آیت میں ہمیں بتا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ آگے آپ اور سماعت کریں گے۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يَغْشِي اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور وہی مطلب اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے گولائی کے باوجود زمین کو پہلا دیا، زمین گول ہے مگر پھر بھی پہلا دیا، اس میں پہاڑ اور دریا بنائے، اور ہر قسم کے پھلوں میں بھی اس نے دو دو جنسوں کے جوڑے بنائے۔ یعنی کون ہے وہ اللہ تعالیٰ بنانے والا؟ زمین پر نہریں بہ رہی ہیں، پانی بہ رہا ہے، سمندریں ہیں اور پہاڑ ہے، جو پہاڑ ہے دریا بھی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اگر پہاڑ قیامت کے دن روئی کی طرح، اون کی طرح آسمان پر اڑے گی، جب رہا پہاڑ کی وجہ سے ہی یہ زمین کنٹرول میں ہے، پہاڑ جو رکھا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس کی ہی برکت سے زمین ٹھہری ہوئی ہے۔ نہیں پتا قیامت کے دن آپ آگے 30ویں پارے میں اس کے بارے میں آ گیا کہ قیامت کے دن پہاڑ اون کی طرح آسمانوں پر اڑتی رہے گی، تو وہ پہاڑ جو آج ہم چاروں طرف دیکھ رہے ہیں وہ آسمانوں پر اڑتی رہے گی اللہ کے حکم سے۔ تو یہاں پر کون ہے اسے بنایا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے پھلوں کو بتایا گیا ہے، یعنی پھولوں کو بتائی گئی ہے۔ پھولوں میں بھی دو قسم کے ہیں، نر اور مادہ، جن کے ذریعے سے پھل آتے ہیں بعد میں، تو وہ بھی دو جنسوں میں بنایا گیا ہے، جوڑوں میں بنایا گیا ہے۔ وہی ہے رات سے دن کو ڈھانک لیتا ہے، بے شک اس میں تفکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، جو دن کو رات سے اور رات کو دن سے جو نکالتا ہے، تو وہی ہے اللہ تعالیٰ جو بنانے والا ہے۔ بے شک تفکر یعنی فکر کرنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں نشانیاں بتائی گئی ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ وَصِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور زمین میں مختلف قسم کے قطعات ہے جو ایک دوسرے کے قریب ہے، اور انگوروں کے باغات ہے، اور کھیتیاں ہیں، اور کھجور کے درخت ہے، جاندار اور بغیر جاندار کے، سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، اور اس کے باوجود ہم ذائقہ میں بعض کو بعض پر فضیلت بخشتے ہیں۔ بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ آج آپ جو میوے کھا رہے ہیں، ہر طریقے کے میوہ ہے، انگور کے باغات ہے، کھجور ہے، ایک ہی گوچھوں میں سے اتنے گوچھے نکلتے ہیں۔ انار دیکھیے، اس کے اندر کی بناوٹ دیکھیے، اس طرح کون ہے جو اسے بنا رہا ہے؟ اور ہر میوے کا الگ ذائقہ دیکھتے ہیں، وہ کچھ کھٹے ہوتے ہیں، کچھ میٹھے ہوتے ہیں، ایک ہی چیز میں آپ ڈفرنٹ ٹائپس آف ٹیسٹ محسوس کرتے ہیں۔ کون ہے اس کو بنانے والا؟ ہر چند میووں میں ہم ذائقے کو فوقیت دیتے ہیں، یہ میوہ اچھا ہے، یہ ٹیسٹ اچھا ہے، کون ہے ان ذائقوں کو دینے والا؟ تو تمام چیزیں بتایا جا رہا ہے کہ بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، وہاں پر تفکر کرنے کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، جو غور کرتے ہیں، جو عقل مندی رکھتے ہیں، جو اپنے سوچ سے، اپنے ذہنوں سے ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کی وحدانیت کرتے ہیں، ان کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ انشاءاللہ آگے آپ اور نشانیاں دیکھیں گے، وقت قریب ہے، انشاءاللہ آج ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں انشاءاللہ جو سن رہے ہیں دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرے، اور جس طرح ہم نے آج چند چیزیں اللہ کے وحدانیت کے بارے میں جانی ہیں، انشاءاللہ آگے اور جانیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس آج سے جو بھی غور و فکر کریں گے اس میں آپ اللہ کی نشانیوں کو غور و فکر کریں، سمجھیں کس طرح یہ نظام عمل چل رہا ہے۔ انشاءاللہ آئیے دعا سے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے، یا اللہ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے، سنا ہے، یا اللہ اس میں جو بھی یا اللہ کچھ غلطیاں ہو یا بے ادبی ہو، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرما کر یا اللہ ہمیں اس کے فیض سے یا اللہ ہمارے دلوں کو منور فرما دے، اس کلام پاک کی برکت سے ہمارے گھروں میں برکت نصیب فرما دے۔ جو جہاں پر بھی یا اللہ سن رہے ہیں، تمام کے گھروں میں برکت نازل فرما دے، رحمت نازل فرما دے۔
تمام کے جو بھی نیک جائز مقاصد ہے پورا فرما دے، تمام کو جو پریشان حال ہے امت مسلمہ میں جو پریشان حال ہے تمام کی پریشانی کو دور فرما دے، جو بیمار ہے تمام کو صحت نصیب فرما دے یا اللہ۔ جس طرح آج ہم نے کئی چیزوں کے یا اللہ تیری وحدانیت کے بارے میں، تیری بناوٹ کے بارے میں، اس کائنات کو جس طرح تو چلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے یا اللہ، اس پر یقین کرنے والے بنا دے یا اللہ، حقیقی یقین کے ساتھ ساتھ تیرے پر یا تجھ پر بھروسہ رکھنے والا بنا دے، توکل کرنے والا بنا دے، تدبر کرنے والا بنا دے یا اللہ۔ ہمیں اس نشانیوں سے یا اللہ، ہمیں بھی یا اللہ ان عقل مندوں کے فہرست میں داخل فرما دے یا اللہ۔ ہمیں اس نشانیوں کے ذریعے سے یا اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط فرما دے، ایمان کو تازگی بنا دے یا اللہ، ایمان پر حلاوت نصیب فرما دے یا اللہ۔ ہم سب کو یا اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے واسطے کہا ہے تمام کی نیک جائز مقاصد کو پورا فرما دے یا اللہ۔ جو جو پریشان حال ہے تمام کی پریشانی کو دور فرما دے یا اللہ۔ سارے دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے، اس کلام پاک کی برکت سے یا اللہ ہمیں یا اللہ تمام دعاؤں کو قبول و فرما دے، ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرما دے۔ ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا۔ دکھاوا ریاکاری سے محفوظ فرما دے، قرآن کو سمجھنے والا بنا دے، نمازوں کی پابندی کرنے والا بنا دے، قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے یا اللہ۔ سارے دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے پیارے حبیب صدقے سے قبول فرما دے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق نور عرش محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين بحق لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم